أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد المعصومين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، وقال الله سبحانه تبارك وتعالى وهو أصدق الصادقين: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. سب سے پہلے میں آپ حضرات سے دل کی گہرائیوں سے معذرت خواہ ہوں کہ میں اپنی بیماری کی وجہ سے اور آنکھوں میں پرابلم کی وجہ سے جو حق مجلس یا مجالس ہونا چاہیے تھا وہ میں ادا نہیں کر سکا. آج محرم کی 9 تاریخ ختم ہو چکی. آپ بتائیے میں غلط کہہ رہا ہوں؟ یہ میں سوچ سے کل محرم کی پہلی تھی، آج محرم کی 9 ہو گئی. اتنے جلد یہ ایک بات میں آپ کو مجلس شروع کرنے سے پہلے مقدمانہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کے ذہن میں جو کچھ میں نے پڑھا ہے یا اس موضوع سے متعلق اسلام میں سماجی انصاف، اگر سوالات اٹھیں تو آپ اسے لکھ کر ہمارے دفتر میں دے سکتے ہیں، TMT میں، یہیں قلب حسین پلازا میں، یا ای میل لے لیں، ای میل سے بھی آپ بھیج سکتے ہیں، انگریزی میں، اردو میں، ہندی میں. آپ کو جواب ضرور ملے گا، لیکن میں مصروف رہتا ہوں، ذرا باہر بہت رہتا ہوں. ہو سکتا ہے کہ جواب میں تاخیر ہو جائے، کچھ تاخیر تو ہو سکتی ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ آپ حضرات کے اذہان عالیہ کو علمی انداز سے مطمئن کرنے کی کوشش کروں. موضوع جو میں نے آپ کے سامنے شروع کیا ہے وہ ایک مرتبہ سے جواب دینے آپ کو. اللہ کے جتنے صفات ہیں اس میں سب سے اہم ہے توحید، یعنی وننس آف اللہ، یا ہندی میں ایک ایشور واد. دس از نو کمپرومائز پوائنٹ. اس پر کوئی مصالحت کسی طرح سے نہیں ہو سکتی. یہ اسلام کی بنیاد ہے. اس کے بعد جو صفت ہے توحید کے فوراً بعد میں عرض کر چکا ہوں، وہ ہے عدل، جسٹس، نیائے. آپ دیکھ لیجیے کہ اس پر دنیا میں انیائے کتنا پھیلا ہوا ہے، کتنی ناانصافی ہے، کتنی انجسٹس ہے. جو ہے وہ اپنی جگہ پر ایک ڈاکو بنا بیٹھا. اگر میرے پاس مذہب ہے، مذہب کے ذریعے لوٹ رہا ہوں. اگر میرے پاس میڈیکل سائنس ہے، میڈیکل سائنس کے ذریعے لوٹ رہا ہوں. اگر میں انجینئر ہوں تو لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہوں. اگر وکیل ہوں تو لوگوں کی جیبیں کاٹے لے رہا ہوں. اس وقت انسان تو آپ کو 7 ارب ملیں گے، وہ انسانیت 7 آدمیوں کو بھی نہیں ملے گی. یہ المیہ ہے ہمارا. اس لیے اللہ نے جو ٹارگٹ ہم مسلمانوں کا، سننی بھی سنیں، آپ بھی سنیں، خالی ابھی تک میں نے یاد نہیں پڑھی تھی آپ کے سامنے، آپ سب مسلمانوں سے، جوہری محلے سے لے کے پاٹن والے تک جتنے مسلمان ہیں سب سے خطاب قرآن مجید یہ ہے: کونوا قوامین بالقسط. تمہاری یو آر ڈیوٹی باؤنڈ. تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ تمہارے سامنے کوئی کسی پر ظلم نہ کرنے پائے. سمجھ رہے بیٹا؟ یہ کافی نہیں کہ آپ کسی کے ساتھ ناانصافی نہ کریں، ظلم نہ کریں، انیائے نہ کریں، ستائیں نہیں، بلکہ کوئی کسی کو ستا رہا ہو اس کا دامن پکڑ لیں، اس کا ہاتھ پکڑ لیں
کہ ہم ہوتے ہوئے ہمارے ہوتے ہوئے تم کسی پر ظلم نہیں کر سکتے. بھائی میں سچ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے. اب 1 گھنٹے کا تو وقت ہے, آج میں مسائب زیادہ پڑھوں گا کیونکہ بہرحال شب عاشور ہے. تو اسلام یہ کہتا ہے کہ ہم کو ظلم سے دشمنی ہے, ہندوؤں سے دشمنی نہیں ہے. اگر ایک ہندو ظلم کر رہا ہے ایک مسلمان پر تو تمہارا فریضہ ہے کہ اس ظلم سے اس کو روکو, اس لیے نہیں کہ وہ ہندو ہے, اس لیے کہ وہ ظلم کر رہا ہے. اور اگر کوئی مسلمان کسی ہندو پر ظلم کر رہا ہے تو مسلمان کا دامن اور گلا پکڑ لو. اسلام میں ہندو پر بھی ظلم کرنے کی اجازت نہیں ہے, کرسچن پر بھی, جو اللہ کو نہیں مانتا اس پر بھی ظلم کرنے. بندوں کا حساب اللہ کے پاس ہے, تمہارے پاس حساب نہیں. یو آر ناٹ ریسپانسبل کرنا ہے. تم نہ ظلم کر سکتے ہو نہ کسی پر ظلم کو برداشت کر سکتے ہو. اگر وقت ہوتا اور مجلس ہوتی تو میں نسبتاً اس کو تفصیل سے پیش کرتا. یہ بات آپ حضرات اپنے آنے آلیہ میں رکھ لیجیے کہ انجسٹس اینڈ کرمنل لائف از پوائنٹ آف نو کمپرومائز ان اسلام. سو اسلام اس کا یہ بات آپ حضرات, اگر آپ ظلم کر رہے ہیں یا میں ظلم کر رہا ہوں, بہت مشکل مرحلہ ہو رہا ہے. نہ نماز کام آئے گی, نہ روزہ کام آئے گا, نہ حج کام آئے گا, نہ عبادت کام آئے گی, نہ ریاضت کام آئے گی, اس لیے کہ ہم نے اس ٹارگیٹ کو مس کر دیا جس ٹارگیٹ کو اسلام لے کر آیا تھا. اب آپ کے سامنے 2 باتیں اور اس کے بعد آج آخری مجلس ہے. آج میں مسائب تھوڑا زیادہ پڑھوں گا, یہ بھی میں مجبوراً پڑھ رہا ہوں تاکہ بات جو ہے وہ مکمل ہو جائے. ایک مرتبہ صلوات کریں آپ یہ مجلسیں اس لیے ہیں کہ آپ کے انفارمیشن میں, آپ کے علم میں, آپ کی معرفت میں اضافہ ہو. اسی لیے میں نے آپ سے کہا اگر میں نہ سمجھا سکوں بھی جہالت کی وجہ سے, آپ بالکل فری ہیں, پوچھیں, شوق سے پوچھیں, تحریر سے پوچھیں, ٹیلی فون سے پوچھیں, ای میل سے پوچھیں. 2 باتیں سمجھ لیجیے. پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا جو پروردگار ہے, پرماتما ہے, کریٹر ہے, اس میں بھاونائیں نہیں پائی جاتی, اس میں جذبات نہیں پائے جاتے. 3 لفظوں زبانوں میں کہہ رہا ہوں اور کیا کروں میں, اس میں ایموشنز نہیں پائے جاتے. اس لیے کہ ایموشنز کے اندر جو فیصلہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ غلط ہوتا ہے. اگر آپ کسی چاہنے والے کے لیے فیصلہ کر رہے ہیں, آپ اس کی طرف جھک جائیں گے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ نفع دلوا دو. اگر آپ کسی کے دشمن ہیں تو اس کی دعوت کو تل جائیں گے کہ اس کو نقصان نہ ہونے پائے. اس لیے جہاں بھاونائیں ہوں گی, جہاں ایموشنز ہوں گے, جہاں جذباتی فیصلے آپ لکھ رہے ہیں, ہمیشہ غلط 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 غلط. ریشنل فیصلے جو ہوتے ہیں سمجھ بوجھ کر عقل سے, وہ صحیح ہوتے ہیں. تو پہلی بات تو آپ یہ یاد رکھیے کہ چونکہ جانور میں کیول بھاونائیں پائی جاتی ہیں, چونکہ جانوروں میں صرف جذبات پائے جاتے ہیں, اس لیے اللہ میں جذبات نہیں پائے جاتے. اب دوسری بات آپ کو چکر میں ڈالیں گے, جذبات بارہ سمجھ میں آ گئی ہوگی. اللہ میں عقل بھی نہیں پائی جاتی ہے, انٹلیکٹ اللہ میں نہیں ہے. ابھی موضوعات کو مجھے بڑھانا ہے, جلدی سے کہہ دوں. اگر ہم میں عقل نہیں ہے تو یہ ہماری کمی ہے, ہمارا نقص ہے. اس میں اگر عقل ہو تو اس کی کمی ہو جائے گی, کیونکہ عقل کا کام کیا ہے. انٹلیکٹ سے آپ کیا کرتے ہیں, انٹلیکٹ سے کام یہ ہوتا ہے کہ جو شے آپ کو معلوم ہے اس سے آپ نامعلوم شے کا پتہ چلا لیتے ہیں. تو اگر آپ نے کہا کہ اللہ میں عقل ہے تو خود بخود آپ نے اقرار کر لیا کچھ باتیں ایسی بھی ہیں جو اس کو نہیں معلوم ہے, جبھی تو عقل سے اس کا پتہ چلائے گا. اس لیے یہ بات یاد رکھیں, میں آگے بڑھ رہا ہوں کہ نہ اللہ میں عقل ہے نہ بھاونا ہے. اس میں وزڈم پائی جاتی ہے, اس میں حکمت پائی جاتی ہے, عقل نہیں پائی جاتی, اور بھاونائیں اور جذبات اس میں نہیں پائی جاتی. یہ ضروری تھا اس لیے کہ اگلی جو بحثیں ہیں اگر مجھے موقع ملا تو وہ اس پر ساری بحثیں جو ہیں وہ ٹکی ہوئی ہوں گی. ایک مرتبہ سلوات میں نے آپ کو. اب آپ مجھے بتائیے کہ جب قرآن کی بہت آیتیں ہیں اس بارے میں پڑھتا جا سکتا ہوں آپ کے سامنے بہت سی, جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلام کی فاؤنڈیشن جسٹس, نیائے اور انصاف پر ٹکی ہوئی ہے, تو اللہ کا اس کے لیے پلان کیا ہے. سیاست اس میں فائدہ پہنچا سکتے, آپ سیاستدانوں کو دیکھ رہے ہیں. بادشاہ اس میں کام آ نہیں سکتے, آپ بادشاہوں کو دیکھ رہے ہیں. دھرم گرو اس میں کام آ نہیں سکتے, آپ آسارام کو دیکھ رہے ہیں. اب اور کس کا نام ہے, اسی کا نام. تو کیا ہوا. تو اب یہ اعلان بہت دور ہے, اس کے لیے ایک مرتبہ سلوات دینے آپ بس آج یہی میرا موضوع ہے. تو اس نے ایک بچا رکھا ہے,
بچا رکھا ہے، اور اس کے لیے حدیثوں میں مسلسل حدیثوں میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ یملؤ الارض، وہی دیکھیے قرآن کی آیت آ گئی، یملؤ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا۔ جس طرح سے اوباما، کیمرون، اسرائیل، داعش، طالبان، القاعدہ کے ہاتھوں دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی، وہ آنے کے بعد اسی طرح سے اس پوری دنیا کو ظلم، جور اور ناانصافیوں سے پاک کر دیں گے۔ بس اب مجھے آج یہی موضوع 15-20 منٹ پیش کرنا ہے، کیونکہ میں نے سیکھا ہے زیادہ پڑھنا، ایک مرتبہ سلوات بھیجیں آپ رات۔ آج بھی میں آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ میں اس کے بعد اگر آپ کو سوال کرنا چاہیں تو سوال کر سکتے ہیں، مجھے جواب دینے کا حق ہے، غصہ کرنے کا حق نہیں ہے۔ اب دیکھیے بچوں اور بزرگوں، اللہ نے 4 طرح کی مخلوقات کو پیدا کیا ہے، اس میں 2 وہ ہیں جو دکھائی دے رہے ہیں، 2 وہ ہیں جو دکھائی نہیں دے رہے ہیں، جاندار جو ہیں، 2 وہ ہیں جو دکھائی نہیں دے رہے ہیں، 2 وہ ہیں جو دکھائی دے رہے ہیں۔ جو دکھائی نہیں دے رہے ہیں اس میں ایک تو ہے ملائکہ، 2 ملک یہاں بیٹھے ہیں، یہ حدیث نہیں ہے، قرآن کی آیت ہے بھائی، کرامن کاتبین قرآن میں، یہ 2 یہاں بیٹھے ہیں، آپ کو دکھائی دیتے ہیں، چھو سکتے ہیں آپ ان کو، چکھ سکتے ہیں؟ کچھ نہیں، بیٹھے ہیں، کام کر رہے ہیں، ان کی ڈیوٹی ہے کہ ہم نے اگر کوئی اچھا کام کیا ادھر والے نے طور سے لکھا، ہم نے کوئی برا کام کیا ادھر والے نے طور سے لکھا، مگر ایک فرق ہے، جو نیکی لکھنے والا ہے ادھر ہم نے نیت کی کسی اچھے کام کی اور وہ لکھ لیتا ہے، یہ اس کا رحم ہے، چاہے ہم کریں وہ کام چاہے لگے، نیت پر ہم کو لکھ لیتا ہے وہ، یہ انتظار کرتا رہتا ہے، کرتا ہے انتظار کہ ہم وہ گناہ کر لیں، اور پھر کچھ مدت تک یہ دیکھتا ہے کہ توبہ تو نہیں کرتا ہے، اگر گناہ بھی کرے اور توبہ بھی نہ کرے تب ادھر کا فرشتہ جو ہے وہ ہمارے گناہ کو لکھا، یہ اس کے رحم کا ہے، اور کتنا رحیم ہے ہمارا موقع، کتنا کریم۔ تو ایک ملائکہ نے آپ کو دکھائی دیے ہیں نہ دکھائی دیں گے، ایک ملک آپ کو ضرور دکھائی دے گا، مجھے بھی دکھائی دے گا، وہ ملک ہے اسرائیل، وہ جب آئے گا تو ہم میں پھر بولنے کی بھی ہمت نہیں رہے گی، سانس لینے کی بھی ہمت نہیں رہے گی، آنکھیں بند کر کے موت کے وسیلے سے ہم اپنے ہاتھ سے دنیا سے روانہ ہوں گے۔ تو ایک تو ملائکہ ہیں جن کو نہ آپ نے دیکھا ہے، نہ اس دنیا میں آپ دیکھ سکیں گے۔ دوسرے ہیں جن، بھیا آپ ہمارے سب بچے ہیں، بھائی ہیں، برابر کے یا چھوٹے، آپ حضرات ذرا مسائل پر غور کرنے کی، دیکھیے جن کا جو لفظ ہے، دا ورڈ آف جن اٹسیلف، عربی میں اگر آپ کو اس کے معنی معلوم تو کوئی پرابلم ہی نہیں۔ جن جو شبد ہے اس کا عنوان کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو دکھائی نہ دے اس کو عربی زبان میں جن کہتے ہیں، ہر وہ چیز جو ہو اگر دکھائی نہ دے اس کو عربی زبان میں جن کہتے ہیں۔ اب اگر کسی بات اسپیشل پاور معصومی بات نہیں کر رہا ہوں، ہم اور آپ، اگر ہم کو اور آپ کو جن دکھائی دے رہا ہے یا آپ کہہ رہے ہیں کہ جن ہمارے پاس آتا ہے اور ہم بوتل میں اس کو بند کر دیتے ہیں، تو بوتل میں شراب بند ہو سکتی ہے، وہ جو جس کا نام ہے جن۔ میں شراب پیتا نہیں مگر جانتا ہوں جن ایک شراب ہوتی ہے، اس جن کو آپ بوتل میں بند کر سکتے ہیں، یہ جن جو ہے یہ بوتل میں آنے والا نہیں ہے۔ صلوات پر محمد والا میری ایک پالیسی ہے کہ میں آپ کے مجلسوں کے ذریعے، یہ مشکل کشا کی مجلسیں ہیں، ان کے فرزند کی مجلسیں ہیں، اس کے ذریعے میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو مشکلوں سے نکالوں، مشکلوں میں الجھاؤں نہیں، یہ میری پالیسی ہے۔ جن ہیں مگر کیا ہیں یہ کوئی نہیں بتا سکتا سوائے احمد ہے یا رسول اللہ، مگر جو بھی ہیں جن آپ سے نیچے ہیں، جن آپ سے اونچے نہیں ہیں۔ یہ آپ کی کتنی نافہمی ہے کہ آپ جو اپنے سے نیچا ہے اس سے ڈرتے ہیں، وہ آپ سے ڈر رہے ہوں گے بھائی، وہ آپ سے ڈر رہے ہوں گے، اس لیے کہ آپ اس سے اونچے ہیں، مگر آپ اپنے سب سے بڑی مصیبت یہ کہ انسان اپنے آپ کو نہ پہچانے۔
آپ اپنے کو نہیں پہچانتے، اور کیا آپ نے؟ تو اب دو ایسی مخلوق ہیں جو دکھا، ایک ملک ایک جن۔ ملائکہ کے کسی ملک کے انتقال کا ٹیلی فون آپ پاس آیا کہ فلاں ملک کا انتقال ہو گیا؟ کب سے ہیں کسی کو نہیں معلوم، کروڑوں برس سے کہ اربوں سال سے ہم کو کچھ پتا نہیں، مگر جب سے ہیں اس وقت سے آج تک ایک ملک مرا نہیں۔ یہ میں آپ کے سامنے سے پیش کر رہا ہوں کہ امام کی زندگی پر سب سے زیادہ لوگ شبہ کرتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں تو کلیئر کر دوں، اتنے دنوں تک ایک انسان زندہ کیسے رہ سکتا ہے؟ یہاں زندہ رہ سکنے کا سوال نہیں ہے، زندہ اللہ رکھ سکتا ہے کہ نہیں اس کا سوال ہے، اس کی طاقت ہے۔ اس لیے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ پہلے دو جو مخلوقات ہیں جو دکھائی نہیں دیتے، اس میں ملک نمبر 1، جتنے ملائکہ پیدا ہوئے، اور ملائکہ کی گنتی آپ سوچ نہیں سکتے۔ جب بارش ہوتی ہے تو ہر ابر کے قطرے کے ساتھ ایک ملک آتا ہے، کتنے گنیے گن نہیں سکتے آپ۔ یہ جتنے ملائکہ ہیں، اور ان کی تفسیر میں دیکھا ہو، نبی اللہ کو دیکھا ہو، کتاب میں کو دیکھا، یہ سب جب سے پیدا ہوئے آج تک زندہ ہیں، اور قیامت کے کچھ پہلے یہ مریں گے۔ جب ملک الموت صورت ہو گئی، یہ قرآن میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، یہ قرآن میں میرے پاس بتا گیا، سب مر جائیں گے۔ جب سب مر جائیں گے بشمول ملائکہ، تو یہ سارے ملائکہ بھی مریں گے حضرت اسرافیل کے سور سے۔ یہ قرآن میں ثم نفخ فیہ ہے، قرآن فإذا هم قیام ینظرون۔ جب سب مر جائیں گے اور اکیلے اسرافیل رہ جائیں گے تو اللہ کہے گا یو گو ٹو، اب آپ بھی جائیے، آپ ہی میں سور پھونک رہا ہوں، وہ بھی مریں گے۔ اس کے بعد ارشاد ہے کہ دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو جتنی چیزیں مر چکی ہوں گی وہ دوبارہ زندہ ہو کر سامنے آ جائیں گی۔ یہ قرآن میں ہے، حدیث میں نہیں ہے کہ آپ اسی کوئی تعبیر یا کوئی تشریح کر سکیں۔ تو ملائکہ سب کے سب زندہ۔ اب جنوں کا مسئلہ ہے کہ ایک جن کے بارے میں تو یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ وہ زندہ ہے۔ کیا کہنا، سبحان اللہ۔ دیکھیے میں قرآن کو چھوڑتا نہیں، میں حدیث کو تشریح کرتا، اس میں حدیث میں سچی بھی اور جھوٹی بھی، ہر طرح کی حدیث ہے، بہت برا حال ہے حدیثوں کا۔ اس لیے میں صرف قرآن سے استدلال کرتا ہوں، گفتگو کرتا ہوں۔ قرآن میں یہ شیطان کے بارے میں کیا ہے، آپ کے سوالوں کی یہ جن ہے، مجھے معلوم ہے، اس لیے کہ جس نے اس کو پیدا کیا وہ کہہ رہا ہے کہ جن۔ اللہ کہتا ہے جب آدم کے سجدے سے شیطان نے انکار کیا، اللہ نے حکم دیا تھا کہ سب گرو سجدے میں، شیطان نے کہا میں نہیں کروں گا سجدہ، تو اس نے کیوں نہیں سجدہ کیا؟ آپ بات کو سمجھیے، ملک میں گناہ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، ہم میں گناہ کرنے کی صلاحیت ہے، ہم چاہنے گا اس میں یہ صلاحیت ہی نہیں، وہ بری بات سوچ ہی نہیں سکتا، اس میں فیکلٹی ہے ہی نہیں۔ تو آپ سوال ہوتا ہے شیطان نے کیوں انکار کیا، وہ بھی تو مولد الملکوت تھا۔ اب یہاں پر قرآن کہتا ہے کان من الجن ففسق عن امر ربہ، چونکہ اصلاً وہ جن تھا اس لیے اس نے ہمارے حکم سے نافرمانی کی۔ صلوات پر محمد بس وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے۔ تو اب یہ ایک جن کو تو ہم جانتے ہیں بھائی صاحب، یہ جن کم مریں گے اللہ بہتر جانے۔ اس لیے کہ جب آدم کے سجدے سے انہوں نے انکار فرمایا تو اللہ نے کہا کہ میرے دربار سے نکل جا ذلیل اور رسوا ہو کر، جو سجدہ خالق سے انکار کرے گا ذلت اس کا مقدر ہوگی۔ یہ اس آیت سے ظاہر ہوا۔ اب وقت تک ہو گیا ہے، بہت ابھی مجھے اور باتیں پیش کرنا ہے۔ اس نے کہا میں نے اتنے برس جو عبادت کی اس کا بدلہ، ارے مانگ لے کم بخت معافی، مگر مجرموں عقل بھی ہوتی ہے، بھی ایک مسئلہ ہے، وہ جھکنا نہیں۔ کہا میں چاہتا ہوں کہ مجھے یہ بدلہ دی جائے، قیامت تک مجھے زندگی کی چھوٹ دی جائے، اور جو بھی میں کروں مجھے ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ اللہ نے فرمایا قیامت تک کی چھوٹ تو ہم نہیں دیں گے، ہاں ایک وقت معلوم تک، بہت لمبی مدت تجھے چھوٹ ہے، جو چاہے کر، تجھے پکڑا نہیں ہے۔ جب اس کو مہلت مل گئی تب اس نے کہا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اب جب تو اصدق الصادقین نے مجھے مہلت دے دی ہے تو میں آدم کا بدلہ آدم کی اولاد سے لوں گا، ایک کو بھی راستے پر نہ چھوڑوں گا۔ یہ بہت لمبا موضوع میں کٹ کر رہا ہوں، ایک کو بھی سیدھے راستے پر نہ چھوڑوں گا۔ اسی لیے سن لیجئے سنیما میں اتنا خطرہ نہیں ہے بھائی، کلب میں اتنا خطرہ نہیں ہے، سن لیجئے اچھی طرح سے، جتنا مسجدوں میں خطرہ ہے، مسجدیں زیادہ خطرناک ہیں۔ سورہ یاسین میں ارشاد ہے
یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، اے ہمارے رسول آپ صراط مستقیم پر ہیں، سچے راستے پر ہیں۔ اپنے لیے ارشاد ان ربی علی صراط مستقیم، میرا رب صراط مستقیم پر۔ حضرت شیطان کہاں ہیں؟ یہ فرماتے ہیں لا قدن لهم صراطک المستقیم، اسی صراط مستقیم پر جا کر میں بھی بیٹھوں گا، کیونکہ مال وہی ملے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ مال وہی ملے گا، اس لیے وہ بدماش آئے گا، امام باڑوں میں آئے گا، مسجدوں میں آئے گا، عبادت گاہوں میں آئے گا، ہوشیار ہو جائیے۔ اسی لیے ارشاد ہے، یہ بھی قرآن میں کہاں تک پڑھ جاؤں آپ کے سامنے کہ قرآن شروع کرنے سے پہلے فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان سے پناہ مانگو پھر تم قرآن شروع کرو، اس لیے کہ ادھر تم نے قرآن شروع کیا، ادھر تم صراط مستقیم کی طرف جھکے، ادھر شیطان تمہیں بہکانے کے لیے آ گیا۔ صلوات بر محمد بہت تفصیل کر رہا ہے لیکن مجھے ابھی اور باتیں کرنے سے کو میں کٹ کروں۔ تو حضرت جن یعنی شیطان، ان کی تاریخ ولادت تو نہیں معلوم، تاریخ وفات ابھی بہت، یہ دوسری مخلوق ہے، جن پہلے ملک میں، دوسرے جن میں، کم سے کم ایک جن وہ ہے کہ جو کروڑوں برس سے زندہ چلا آ رہا ہے۔ اب ملک ہو گئے، جن ہو گئے، جانور، گھوڑا، بکری، بیل، گائے، گدھے، مسلمان، یہ بھی اسی لسٹ میں آتے ہیں، یہ بھی اسی لسٹ میں ہے۔ اب ہم کو انسان جانوروں میں دیکھنا ہے، جانوروں میں میں اپنے بھائیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، مسلمانوں سے، اصحاب کہف کے ساتھ ایک کتا ہو لیا تھا، وہ زندہ ہے کہ مر گیا؟ کتا بھائی زندہ ہے نا، کتے اور زندہ رہ سکتا ہے، اس پر آپ کا ایمان ہے؟ نور نگاہ حسن عسکری زندہ نہیں رہ سکتا، ڈیسائیڈ یور سیلف۔ ایک آیت اور خود آپ کے سامنے، حضرت یونس پیغمبر تھے، اپنی قوم کو سمجھا رہے تھے، قوم نے بدماشیاں کی، یہ غصے میں آ کر چھوڑ کر چلے گئے، تفصیلی واقعہ قرآن میں سب موجود ہے۔ یہ چھوڑ کر چلے گئے اور کہا میں اس ملکی کو چھوڑ دوں گا، کشتی کوئی جا رہی تھی، اس پر سوار ہو کے مجھے پتہ نہیں کہاں پہنچا دو، وہ کشتی سمندر میں جا رہی تھی، دریا میں نہیں جا رہی تھی، طوفان آیا، کشتی ڈگمگائی، یہ رڑ کر گر گئے سمندر کے اندر۔ ویسے ہی ایک بڑے منہ کی مچھلی نے ان کو کھا نہیں لیا، نو، جب یہ قرآن یاد پڑھ دوں، جب یہ سمندر میں گرے فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، انتقام کہنے زبان میں نگل لینے کو، مطلب چبایا نہیں ہے، نگل لیا۔ اب قرآن کیا کہتا ہے ناوالن صاحب؟ قرآن کہتا ہے فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ وہ تو خیریت ہی ہوئی کہ نوح مچھلی کے پیٹ اور یونس مچھلی کے پیٹ میں گئے اور انہوں نے استغفار کرنا شروع کر دیا، ہماری تسبیح کرنا شروع کر دی۔ اگر وہ فوراً تسبیح کرنا شروع نہ کر دیتے اور استغفار نہ کرتے تو وہ اس مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک زندہ رہتے۔ بھائی کامن سینس کا مسئلہ ہے کہ وہ مچھلی خود اگر قیامت تک زندہ رہنے والی نہیں تھی تو یونس کے پیٹ میں کیسے زندہ رہتے؟ اس کا مطلب ہے کہ ایک مچھلی بھی وہ ہے کہ جس کے لیے قرآن شہادت دے رہا ہے کہ وہ قیامت تک زندہ رہے گی۔ قیامت تک مچھلی زندہ رہ سکتی ہے، انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ اٹس ناٹ جسٹیفائڈ۔ ایک مرتبہ صلوات دینے آپ بہت تیزی سے گھڑی کی سوئی آگے بڑھ رہی ہے۔ اب انسان، حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا خیال ہے مسلمانوں کا؟ حضرت عیسیٰ تو ہمارے امام سے بہت سینئر ہیں، وہ زندہ ہیں کہ نہیں؟ وہ بھی زندہ ہیں، وہ زندہ ہی اس لیے کہ جب امام ظہور کرے گا تو وہ تشریف لائیں گے۔ حضرت خضر کے بارے میں کیا آپ ہیں کہ نہیں؟ ہم کو تو آپ سائنٹیفک طریقے سے بتائیے۔ ٹھیک ہے، میں تو کہہ چکا ہوں، مجھ سے پوچھیے، اگر میری علم میں کمی ہو تو آپ اس کا کریکشن کر دیجیے۔ اس وقت جس تیزی سے میڈیکل سائنس آگے بڑھ رہی ہے، ڈاکٹر آگے نہیں بڑھ رہے، وہ تو بدماشی کر رہے ہیں، میڈیکل سائنس اٹس سیلف، اس کا قدرتی نتیجہ یہ ہے کہ انسان کی مین ایج بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ جب ہندوستان کو آزادی ملی ہے تو یہاں کی جو اوسط عمر تھی وہ 18 برس تھی، کل 18 برس۔ کچھ عرصے کے بعد یعنی 20-25 سال گزرنے کے بعد 40 برس ہو گئے، اب 60 برس ہے۔ آپ دیکھ لیجیے کیسے کیسے بڈھے دکھائی دیں گے آپ کو، 100 برس۔
اور میں نے آپ سارے مجلس میں کیا تھا، اسی محلے میں کاظمین میں چھوٹے آغا صاحب رہتے تھے جو 1854 میں پیدا ہوئے تھے، 1854 میں، اور جب بھائی صاحب کا انتقال ہوا جس سال میں 1986 میں ملک الموت نے ان کو کوٹھے پر سے گرایا ہے تو مرے، ورنہ وہ اتنے ٹاٹھے تھے کہ جانے والے نہیں تھے۔ تو جو پریڈکشنز ہیں اس کو پڑھ کے وقت نہیں کم رہ گیا، میں کاٹ رہا ہوں چیزوں کو، جو پریڈکشنز ہیں وہ یہ ہے کہ ایک زمانہ وہ آئے گا ایک ایک انسان کی عمر 300 400 500 برس آ جائے گی، اور وہ اپنی زندگی سے عاجز آ جائے گا۔ وہیں سے مرسی کلنگ کی فلسفی آ رہی ہے، کیونکہ وہ کہیں مجھ پر رحم کرو، مجھے مار ڈالو، میں زیادہ زندہ رہنا نہیں چاہتا۔ معجزہ کون ہوتا ہے؟ آپ کو معلوم ہے، سب سنی باتیں آپ کی، معجزہ ہمیشہ زمانے کے مطابق دیا جاتا ہے۔ تو امام جو معجزہ لے کر آئیں گے زندگی کا، وہ زمانے کے مطابق ہے، چونکہ دنیا میں ایج انسان کی بڑھ رہی ہوگی، اس لیے امام یہ معجزہ لے کر آئیں گے کہ وہاں 100 برس 200 برس 400 برس 500 برس بڑھیں گے، امام ہم کو نہیں معلوم کتنی لمبی زندگی لے کر آئیں گے۔ ایک مرتبہ صلوات بھیجیں آپ۔ دیکھیے، میں سائنٹسٹ نہیں ہوں مگر بالکل غافل بھی نہیں ہوں۔ آپ حضرات ہو سکتا ہے مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، یقیناً مجھ سے زیادہ جانتا ہوں۔ ایک تھیوری ہے جس کو آئنسٹائن نے ایجاد کیا ہے، تھیوری آف ریلیٹیوٹی۔ اس پر آئنسٹائن کتابیں پڑھے گا تو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، اور اتنی گہری تھیوری کہ آدمی سمجھ نہیں آتی، لیکن میں نے اس تھیوری کو سمجھنے کی کوشش کی ہے تھرو بک ریٹن بائی برٹن رسل۔ اس نے بالکل پانی بنا دیا ہے، اسی پانی کو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تھیوری آف ریلیٹیوٹی یہ کہتی ہے کہ دنیا میں کوئی شے ایبسولوٹ اور مطلق ہے ہی نہیں۔ اب یہاں پہ الفاظ استعمال کرنے میں مجبور ہوں، ہر شے ریلیٹیو ہے اور نسبی ہے۔ مثلاً ویٹ، اگر کوئی شے اس زمین کے اوپر 6 کلو کی ہے مثلاً، تو چونکہ یہاں گریویٹی زیادہ ہے، اس کا وزن ہے 6 کلو 6 کلوز، لیکن یہی چیز جب چاند پر پہنچ جائے گی تو چونکہ چاند کی گریویٹی کم ہے، اس کا وزن 1 کلو رہ جائے گا۔ تو بچے بتاؤ، ہم غلط نہیں ہیں؟ تو وزن جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے گریویٹی کے اوپر، تو گریویٹی زیادہ ہوگی تو وزن بڑھے گا، گریویٹی کم ہوگی تو وزن کم ہوگا۔ اب اس کے بعد یہ آئنسٹائن کا انکشاف ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ جیسے وزن ریلیٹیو ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹائم ایبسولوٹ ہے، اس نے کہا ٹائم بھی ریلیٹیو ہے، ٹائم بھی بدلتا رہتا ہے۔ اس زمین پر ٹائم کا جو پیریڈ ہے، چاند پر آپ جائیں وہاں کچھ اور ہو جائے گا، مریخ پر جائیں وہاں کچھ اور ہو جائے گا، کسی اور پلینٹ پر جائیں تو وہاں کچھ اور ہو جائے گا، تو ٹائم بھی ریلیٹیو ہے، ایبسولوٹ نہیں ہے۔ اس کے بعد جو بات لکھی وہ بہت مزے کی ہے، سن لیجیے آپ، کوشش کروں میں سمجھا دوں آپ کو، آپ سمجھ بھی تھوڑی مدد کیجیے میری، بس آخری بات میں کہہ رہا ہوں، اب وقت نہیں رہے گا۔ تو وہ یہ کہتا ہے، میں نے خود پڑھا ہے، آپ بھی دیکھ لیں، کہ اگر سائنس فزکس اتنا ترقی کر جائے کہ کسی راکٹ کی یا جو جاتے سیٹلائٹ کیا کہتے ہیں اس کو بھائی بھول رہا ہوں، اب بتاؤ تم بتاتے نہیں کچھ، میں کیا بھولوں تم سب بھول گئے۔ اچھا خیر، مطلب وہ جہاز کو جو آدمیوں کو لے کے اسپیس میں جائے، اسپیس شپ، اسپیس شپ، اگر سائنس اور ٹیکنالوجی کی مدد سے ایسا اسپیس شپ تیار کر لیا گیا جو روشنی لائٹ کی رفتار کے قریب ہو جائے، کیونکہ روشنی کی رفتار تک تو کوئی چیز پہنچ ہی نہیں سکتی، وہ ثابت کیا ہوئی، وہ امپاسبل ہے، اس سے قریب ہو جائے تو وہ لکھتا ہے کہ ٹائم اس کے لیے بینڈ ہو جائے گا۔ وہ اس نے مثال دی ہے، مثلا روشنی کی رفتار ہے 1,86,000 میل ایک سیکنڈ میں، ایک اسپیس شپ یہاں سے چلا، فرض کیجیے 1,80,000 75,000 میل کی رفتار سے، 1,75,000 70,000، اس کے لیے ٹائم جو ہے بینڈ ہو جائے گا، موڑ جائے گا، سمجھ رہے ہیں؟ اس کی اس نے مثال دی کہ ایک آدمی اگر 20 سال کا ہے اور یہاں سے وہ کسی پلینٹ کی طرف روانہ ہوا، وہاں 10 برس سے پہنچا اپنے ٹائم، اور اس کی جس اسپیس شپ سے جا رہا تھا اس کی اسپیڈ 1,70,000 72,000 میل تھی، تو وہ جب وہاں پہنچے گا تو اس کی زندگی، سن لیجیے کون سے، اس کی زندگی کے 10 برس خرچ ہوں گے، 10 برس جانے کے 10 برس آنے کے، مگر اس اسپیس شپ میں جانے والے کے لیے ٹائم بینڈ ہو چکا ہوگا، وہ اپنی زندگی میں 20 سال بڑھے گا، اگر اس کے داڑھی نہیں تھی چھوٹی چھوٹی داڑھی نکل آئے گی،
خشخشی بال نکل آئیں گے، لیکن جب زمین پر پلٹ کر آئے گا تو یہاں 400 برس گزر چکے ہوں گے، جو کہ ٹائم اس کے لیے بینڈ ہو گیا، ٹائم بینڈ ہو گیا اس کے لیے۔ اس لیے یہاں کے لوگ بڈھے ہو کر مر چکے ہوں گے، پوتے پڑوتے مر چکے ہوں گے، وہ کیول 40 سال کا۔ یہ کون بتا رہا ہے؟ میں نے موجود ہے، لائبریری موجود ہے، تھیوری آف ریلیٹیوٹی ریٹن بائی برٹرینڈ رسل۔ اب ہمارا امام اس نے بھی 40 ہی سال لکھا ہے، 20 برس آنے کے 40 سال کا ہوگا وہ، مگر یہاں 400-500 برس گزر چکے ہوں گے۔ آپ سمجھدات کی کتاب کو چیک کر سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی پاور میں، طاقت میں یہ بات ہے کہ کسی کے لیے ٹائم کو بینڈ کر دیں، وقت کو گھما دیں۔ تو اب اگر امام کو بھی یہ پاور دے دی گئی ہو اور وہ یہاں تشریف لائیں تو ہم کو وہ 40 برس کے دکھائی دیں گے، مگر یہاں ہزاروں برس گزر چکے ہوں گے۔ ایک مرتبہ صلوات بھیجیں آپ رات سلامتی امام زمانہ سلوات۔ باتیں بہت سی تھی لیکن وقت ختم ہو گیا۔ اس امام کے آنے کے بہت سے اغراض ہیں۔ میجر غرض وہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی کہ دنیا میں انصاف، جسٹس، نیائے کا اسٹیبلشمنٹ۔ کوئی مسلمان ہو یا مسلمان نہ ہو، لیکن کوئی آدمی مظلوم نہ رہنے پائے، کوئی آدمی پیڑت نہ رہنے پائے، کوئی آدمی بھوکا نہ رہنے پائے، کوئی آدمی بے گھر نہ رہنے پائے، کوئی آدمی بے در نہ رہنے پائے۔ اسی لیے آپ سمجھ لیجیے کربلا کی جنگ جو حسین نے لڑی ہے، میں کس سے لڑی؟ یہودیوں سے لڑ رہی تھی، ہندوؤں سے لڑ رہی تھی؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ بڑا ڈاڑھا، یہ لمبی پگڑی، اتنا اونچا پیجامہ، قرآن بغل میں، جان نمازی نپٹی، مگر حسین لڑ گیا، حسین لڑ گیا، رسول کا نام تھا، جن سے زیادہ کوئی اسلام کو جانتا نہیں تھا، وہ لڑ گیا۔ اس لیے کہ سب باتیں دکھاوے کی تھی، ان کے مزاج میں ظلم تھا، ان کے مزاج میں اتیاچار تھا، اتیاچار کو اسلام برداشت نہیں کر سکتا۔ بس میں نے آپ کو بہت وقت لے لیا، لیکن مجھے موضوع کو مکمل کرنا تھا۔ ابھی بہت سی باتیں اس بارے میں رہ گئی ہیں، جو میں نے باتیں پیش کی ہیں اس میں بھی کٹ کر کے میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ ممکن ہے کہ کچھ ایمبیگوٹی رہ گئی تو آپ اس سے بعد میں بات کر سکتے ہیں، کچھ رہ گئی ہوں گی چیزیں۔ تو بس آج تو محرم کی 9 تاریخ ہو چکی، کل عاشور کا دن ہے، کل قیامت کا دن ہے۔ آج صبح سے میں نے کئی مجلسیں کی، میں محلہ کے دربار میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے لکھنؤ کا محرم دیکھ کر بڑا سکون ہوا، بہت اطمینان ہوا۔ اللہ کا شکر ہے مجلسوں کی کوالٹی بھی بہت اچھی ہو گئی ہے، کوانٹٹی بھی مجلسوں کی بڑھ گئی ہے۔ آپ لوگوں کا ہجوم بھی میں دیکھ رہا ہوں، ہجوم بڑھ جانا کمال نہیں ہے، ہجوم اتنے بڑے ہجوم میں ڈسپلن مینٹین رہنا یہ دیکھیے، میں کبھی میں تو آپ کو بار بار برا بھلا کہتے رہتا ہوں، لیکن میں آپ کو دشمن تھوڑی ہوں۔ جو اچھائی ہے، جتنا بڑا مجموعہ میں یہاں سے دیکھ رہا تھا، وہ فرا کے ہمارے سے لے کے سڑک تک، اس میں عورتیں 50% تقریباً یا اس سے کچھ زیادہ عورتیں تھیں، لیکن میں نے انڈسپلن کہیں پر نہیں دیکھا، کہیں پر میں نے دھکم پیلا نہیں دیکھی۔ دیکھیے میں کسی کو برا نہیں کہتا، لیکن کسی بھی قوم کا اتنا بڑا مجموعہ ہوتا تو سیٹیاں بج رہی ہوتی، دھکم پیلا ہو رہی ہوتی، لوٹ مار ہو رہی ہوتی، لیکن یہ حسین کا صدقہ ہے کہ جس نے آپ میں ڈسپلن رکھا۔ نعرہ حیدری، نعرہ سلوات، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ویری بگ اچیومنٹ، بہت بڑا اچیومنٹ ہے جو میں نے اچھی جگہوں پر نہیں دیکھا۔ میں نے کون سا دنیا کونا جا کر محرم میں دیکھا، لیکن مجھے اللہ کا شکر ہے کہ بڑی خوشی کی بات نہیں ہے، لیکن طمانینت قلب ہے، پیس آف مائنڈ ہے کہ میری قوم کم سے کم ایک مسئلے میں سب کے لیے رول ماڈل کیسے دکھتی ہے، کس طرح ڈسپلن مینٹین کیا جاتا ہے۔ یہ آپ ہندو بھی آپ سے سیکھیں، آ کے کرسچن بھی آ کر سیکھیں۔ آپ دیکھتے ہیں ذرا سا 15 اگست کو 26 جنوری کو دیکھیے کیا کیا بھگدڑیں مچتی، کیا کیا ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے۔ یہ حسین کا صدقہ ہے کہ اتنا بڑا مجموعہ ڈسپلن کو مینٹین کیا، اور
کوئی چیخ پکار نہیں ہے، کوئی سیٹیاں نہیں بج رہی ہیں، کوئی دھکا پیٹا نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ حسین پر واقعی عاشق ہیں۔ بس اب آج جو صبح سے میں نے ٹرینڈ دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ 2 قربانیوں کا ذکر ہوتا ہے، ایک سائز کے اعتبار سے سب سے چھوٹی قربانی اور ایک مرتبے کے اعتبار سے سب سے بڑی قربانی۔ میں بھی اسی راستے پر چلوں گا۔ میرے عزیزوں، جب سب شہید ہو گئے اور کوئی نہ رہ گیا، کوئی نہ رہ گیا، کوئی نہ رہ گیا، تو امام نے ایک بلندی پر آ کر آواز بلند کی، امام مغیث، ہے کوئی میرا مددگار، ہے کوئی میرا مددگار۔ ایک مرتبہ جناب رباب کے خیمے سے شور گریا بلند، سنتے رہیے، بلند رونے کی آواز آئی۔ امام آئے، کہا بیویوں میں نے منع کیا تھا کہ میری زندگی میں نہ رونا، میں مولا کا غلاموں کا غلام، میں مولا سے کہتا ہوں مولا آپ بیویوں کو رونے سے کیوں روک رہے ہیں؟ ان کو رو لینے دیجیے اپنی زندگی میں، آپ کی شہادت کے بعد انہیں رونے کی اجازت نہیں ملے گی، یہ گھٹ گھٹ کے رہ جائیں گی بیویاں۔ امام نے کہا کہ میں نے منع کیا، تم کیوں روئے؟ کہا ہم تو نہ روتے، مگر آپ کی آواز استغاثہ سن کر اس معصوم بچے یہ منہ سے تو بول نہیں سکتا تھا، جھولے سے اپنے کو گرا دیا۔ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، اپنے شہزادے سے علی سے سوال کرنا چاہتا ہوں۔ شب عاشور ہم کو بتایا گیا ہے کہ جب قاسم نے کہا تھا کہ مولا چچا میں شہید ہوں گا نہیں، تو امام نے فرمایا تم بھی شہید ہوگے اور تمہارا چھوٹا بھائی بھی شہید ہوگا۔ تو میرے شہزادے آپ کا نام تو فرد شہداء میں موجود تھا، دیکھیے جو بات میں کر رہا ہوں، آپ کا نام شہیدوں کی لسٹ میں تھا، آپ تو شہید ہو ہی جاتے ہیں، آپ نے تو کیوں گرا دیا؟ شاید میرا شہزادہ 6 مہینے کا جواب دیا کہ اگر میرا بابا آ کر مجھے خود لے جاتا، دیکھیے 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے مقتول، ایک ہوتا ہے شہید۔ میں یہاں بیٹھا ہوں، میری کوئی خطا نہیں، قصور نہیں، کسی نے گولی مار دی مجھے، میں قتل ہو گیا، میں مقتول کہا جاؤں گا، مظلوم کہا جاؤں گا، شہید نہیں کہا جاؤں گا۔ شہید کے لیے شرط ہے کہ وہ اپنی مرضی سے قتل گاہ کی طرف جائے، اس کا ارادہ ہونا چاہیے، اس کی ول ہونا چاہیے، تب وہ شہید ہوتا ہے۔ تو بچہ شاید جواب دے گا اگر میرا بابا اٹھا کر لے جاتا تو میں مظلوم مقتول تو ہوتا لیکن شہید نہ ہوتا، اس لیے میں نے گہوارے سے گرایا، بابا مجھے لے جائیے، تمنا ہے شہادت میرے دل میں کروٹیں بدل رہی ہیں۔ بس حسین آئے خیمے میں، ماں سے کہا لاؤ، ماں رباب رباب رباب، آئے رباب آئے، کیا میں اسلوب آپ کے سامنے رباب سے کہا رباب اپنے 6 مہینے کے بچے کو مجھے لے گئے۔ رباب نے کہا دیکھیے میں پڑھے بغیر کوئی بات کہتا نہیں، آپ اطمینان رکھیں۔ رباب نے کہا مولا آپ لے کر جا رہے ہیں بچے کے لیے پانی کا سوال کرنے کے لیے، 2 منٹ رک جائیے۔ کہا کیوں؟ کہا میں اس کا کرتا بتا دوں گا، میں ذرا اس کے بال سنبھال دوں، میں ذرا اس کی آنکھوں میں سرما لگا دوں۔ مولا کہا کیوں؟ کہا کہ یہ بچہ میرا بہت پیارا ہے لیکن چاہتی ہوں کہ تھوڑے اور خوبصورت ہو جائے کہ کسی کو تو اس پر ترس آ جائے، یہ ماں کی کسی کو تو اس پر رحم آ جائے، یہ مرا جا رہا ہے میرا بچہ پیاسے مارا۔ حسین نے بچے کو لیا، لے کر سینے سے لگایا، اب آگے دامن سے ڈھانکا، سارا واقعہ آپ سلام میں جلدی سے گزرنا چاہتا ہوں۔ آئے ایک اونچائی کے اوپر اور آنے کے بعد کہا سر سال کے سپاہیوں میں نے خطا کیا معاذ اللہ، تو مجھے پانی نہ دو۔ اس بچے نے کیا خطا کیا؟ پانی نہ ملا۔ حسین نے جلدی زمین پر لٹا دیا، بھی آپ سن چکے ہیں یہاں میری سوچ کے بہت کامیاب۔ بچہ گرم ریتی پر تڑپنے لگا جیسا۔ ہائے حسین کی مظلومی، ہائے حسین کی اپنے لال کو، اپنے دل کے ٹکڑے کو، اپنے 6 مہینے کے بچوں کو خاک کربلا پر تڑپتے دیکھ رہے ہیں امام و حجت کے لیے۔ جب کوئی آگے نہ بڑھا تو امام نے پھر بچے کو اٹھایا، سینے سے لگایا، کہا بیٹا میں جو کچھ کہہ سکتا تھا کر سکتا تھا میں کر سکتا۔ یہ حسین کے الفاظ تم بھی حجت خدا کے بیٹے ہو،
خود بتاؤ تمہیں کتنے، اب ایک بے زبان بچہ کیسے بتائے؟ مگر یہ حکم عام کی طاقت تھی کہ بچے نے، اس کمزور بچے نے، اس دربل بچے نے آہستہ آہستہ دھیرے 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 اپنا منہ لشکر پہ سر ساتھ کی طرح موڑا اور سوکھی بھی زبان بس قیامت ہو گئی۔ لشکر والے کلیجہ پکڑ پکڑ کے بیٹھ گئے کہ ہائے ہائے ایسا بچہ تو ہم جائیں گے اس سے پانی پلائیں، پھر سر ساتھ کو اندیشہ ہوا بغاوت نہ ہو جائے، کہیں میوٹنی نہ ہو جائے۔ ہرملہ سے کہا جو اب یہ ملعون کتنا طاقتور تھا اور کیسا مضبوط تیر انداز تھا، یہ خود کہتا ہے کہ میں آگے پیچھے جب لوہے کے 3 توے رکھتا تھا اور اس پر تیر مارتا تو میرا تیر تینوں تووں کو لوہے کے توڑتا ہوا آگے نکلتا تھا۔ اتنا قوی تیر انداز ایک معصوم کی گردن۔ لیکن میں نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ میں نے عربک لٹریچر میں PhD کی ہے تو مجھے کچھ باتیں زیادہ معلوم ہے، اس لیے کہ میں نے پڑھا ہے اس کو۔ آپ دیکھیے عربی زبان کی آپ ڈکشنری دیکھیں گے تو اس میں تفصیل ملے گی۔ تیر ایک بھال کا بھی ہوتا ہے، 2 بھال کا بھی ہوتا ہے، 3 بھال کا بھی ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے۔ میں نے خود پڑھا ہے کہ اس میں لکھا ہے کہ 3 بھال، 1 بھال کا تیر جو ہوتا ہے وہ چھوٹے جانوروں کے شکار میں استعمال ہوتا ہے، 2 بھال کا تیر اس سے بڑے جانور، 3 بھال کا تیر بہت بڑے جانوروں کے شکار میں استعمال ہوتا ہے، جیسے سانبر، جیسے ہرن، اتنے بڑے بڑے جانوروں کو گرانے کے لیے 3 بھال کا تیر استعمال ہوتا ہے۔ کہاں 3 بھال کا تیر، کہاں 6 مہینے کا بچہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ بچہ، یہ تیر بچے کی گردن پڑا لیکن کان کے پاس سے گزرتا ہوا حسین کے بازو میں جا کر پڑا۔ بس زیادہ وقت نہیں میرے پاس۔ حسین نے اس کا خون آسمان کی طرف پھینکنا چاہا، آواز آئی، ایک قطرہ بھی اس خون کا ہماری طرف آیا تو قیامت تک پانی کا ایک قطرہ زمین پر نہیں گرے گا۔ زمین کی طرف، زمین نے انکار کیا۔ اب حسین نے وہ خون اپنے چہرے پر مارا۔ یاد رکھیے گا جملوں کو میں آخر فائدہ اٹھاؤں گا، بشیر کا خون حسین نے اپنے چہرے پر مارا۔ ابا سے بچے کے دامن کو ڈھانکا۔ جو میں کہہ رہا ہوں معتبر ہے، معتبر ہے، معتبر ہے۔ آپ نے سنا ہو یا نہ سنا، آئی ایم ناٹ ریسپانسبل فار دیٹ، معتبر لے کر آگے بڑھے۔ ماں نے کہہ کر دیا تھا میرے وارث اس بچے کو لے آئیے، کتنا پیارا بچہ ہے، یہ کتنا حسین بچہ ہے، چاند کا ٹکڑا معلوم پڑا، کسی کو تو ترس آ جائے گا۔ ماں نے یہ کہہ کے دیا تھا کہ پانی پلا کر لائیے اس کو۔ اب حسین واپس آئے، ماں نے کہا تھا پانی پلا کر لائیے، بچہ شہید ہو گیا۔ اسی لیے حسین 7 مرتبہ خیمے کے در تک گئے۔ کیسے کہیں بھائی؟ 7ویں مرتبہ آ کر آواز دی کہ لے رباب اپنے بچے۔ رباب سے پہلے سکینہ دوڑتی ہوئی آ گئی۔ آنے کے بعد بابا کا دامن پکڑا۔ میں تو جانتی تھی کہ میرا بھیا زیادہ پیارا ہے بابا، اس لیے آپ نے اسے پانی پلا دیا، میرے پانی کی سبیل نہ کی۔ حسین نے منہ سے کچھ نہ کہا، ابا کا دامن ہٹایا، بچی کی نظر لاش پر پڑی، چیخ مار کر بے ہوش ہو گئی۔ میں پھر ایک مرتبہ کہہ دوں گا یہاں سے جو میں پڑھ رہا ہوں معتبر ہے، بالکل ہمارے لیے بہت سے وقت کم ہو گیا۔ اب ایک ماں، جس ماں نے اپنے پیارے حسین خوبصورت بچے کو بھیجا تھا کہ میرے وارث سے پانی پلا کر، آ کر ماں نے دیکھا بچہ شہید، باپ کی گود میں خون میں لتھڑے ہوئے۔ بس ارے رباب کا صبر، رباب کا صبر، صبر ایوب، فدا ہو جائے سب۔ صرف اتنا کہا مثلوں کا یوں ہے، کیا میرے علاج تیرے عمر کے بچوں کی بھی قربانی دی جاتی ہے؟ سنیے، اور یہ حصہ ختم ہو رہا ہے۔ رباب اپنے بچے کی لاش دیکھ رہی ہیں۔ حسین نے کہا رباب 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 میں کون ہوں؟ یہ مکالمہ، یہ گفتگو سن لیجیے۔ رباب سے کہتے ہیں کہ حسین فرماتے ہیں کہ رباب میں کون ہوں؟
رباب نے کہا آپ میرے وارث ہیں اور امام وقت ہیں، کہ میری اطاعت واجب ہے؟ کہا بالکل واجب ہے، آپ حکم دیجئے میں کروں۔ کہا میں تم سے یہ کہتا ہوں اے رباب کہ اپنے اس بچے کی لاش کو تم اپنی گود میں لے لو۔ سنتے رہے، میں اس کا ضامن ہوں کی صداقت۔ رباب اپنے لال کو نہیں، لال کی لاش کو اپنے سینے سے لگا کل آئیے لائیے دے دیجیے، آپ کا حکم ہے، آپ حجت خدا ہیں، لائیے دے دیجیے۔ حسین نے لاش دی، ماں نے سینے سے لگائی۔ کیا کہا تھا رباب نے کہ آپ امام وقت ہیں، آپ اس کے باپ۔ حسین نے کہا میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ اب رباب پتہ ہی نہیں کیا مطلب ہے، آگے آگے باپ، پیچھے پیچھے ماں، چھوٹے سے جنازے کو سینے سے لگا۔ آپ نے سینکڑوں میتوں میں شرکت کی ہوگی بھائی، تہذیب جنازہ یہ ہے کہ جنازہ آگے چلتا ہے، دنیا میں جنازہ کہیں پیچھے نہیں چلتا، لیکن یہاں حسین آگے آگے، ماریے وہ جنازہ پیچھے، خاموشی سے اطاعت امام میں چلی جا رہی ہے۔ امام خیمے کے پشت پر تشریف لائے، رباب کھڑی ہو گئی، امام نے اس جلتی ہوئی دہکتی ہوئی مٹی میں ذوالفقار سے ایک قبر کھودی۔ قبر کھودنے کے بعد ماں سے کہا لا رباب اپنے بچے کو دے دے۔ یہ آپ میری سن رہے ہیں، میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، سوچئے کہ اس وقت رباب کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ ایک ماں دیکھ رہی ہے اپنے بچے کی قبر کھودتے، اتنے ہی سی قبر، ماں نے حسین کو بچہ دیا۔ حسین نے اس جھلستی ہوئی بھوبل میں اپنے بچے کو رکھا۔ اب مجھے کہنے دیجئے کہ یہ بچہ بڑا پیارا تھا، قبر کے اندر جا کر کچھ اور پیارا ہو۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، میرے والد مرحوم جب شام غریبہ کی مجلس پڑھتے تھے اللہ کے بارے میں، تو اکثر و بیشتر یہ شعر جو میں پڑھ رہا ہوں وہ ضرور پڑھتے تھے۔ یہ شعر ہے طلابی آج تک مرحوم کا، انہوں نے شعر کہا ہے قبر میں اصغر کو رکھ کر رو کے فرماتے تھے شاہ، قبر میں اصغر کو رکھ کر رو کے فرماتے تھے شاہ، یہ تو آغوش لحد میں اور پیارا ہو۔ قبر برابر کر دی۔ میں کہا تو مسائل میں زیادہ پڑھوں گا۔ قبر برابر کر دی، اب تک حسین چپ تھے، قبر برابر کرنے کے بعد اپنا رخسار اس جھلستی ہوئی قبر پر رکھا اور چیخ چیخ کر رونا شروع کیا۔ یہ کون رو رہا ہے؟ آپ کا امام رو رہا ہے، کیوں؟ یہ کون فریاد کر رہا ہے؟ سیدہ کا لال۔ بس بس رباب آگے بڑھی، آگے بڑھ کر کہا مولا مولا ایک بات کا جواب دیجیے، پھر جتنا چاہے رو۔ یہ کہا کیا؟ کہا ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ آپ کون ہیں، میں نے کہا تھا آپ امام وقت ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھتی ہوں میں کون ہوں؟ میں کون ہوں؟ رباب کا نہیں، امام حسین سے بتائیے میں کون ہوں؟ امام نے کہا رباب تو اس بچے کی ماں ہے۔ رباب نے کہا مولا میں اپنے بچے کے گلے سے خون کے بہتے ہوئے قطروں کو دیکھ سکتی ہوں، لیکن آپ کی آنکھوں سے ٹپکتے ہوئے آنسو نہیں دیکھ سکتی۔ میں تیرا مسائل کو بھی نہیں پڑھتا، لیکن آج شب عاشور ہے، 10 منٹ بس حسین یہاں سے اٹھے، آئے اہل حرم کے خیمے کے سامنے اور آگے کہا السلام علیک یا زینب الکبریٰ، اے بہن زینب تم پر میرا سلام، رقیہ اور رباب تم پر میرا سلام، فردہ تم پر سلام، میں جا رہا ہوں شہید ہونے کے لیے۔ زینب آ گئی، بھیا یہ غضب نہ کیجیے، یہ غضب نہ کیجیے، یہ بیکس بیویاں، ان میں کسی کا بیٹا مارا گیا ہے، کسی کا بھائی مارا گیا ہے، کسی کا شوہر مارا گیا، ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہیں بھیا،
چاہتی ہے کہ آخری مرتبہ دل بھر کر آپ کی زیارت کروں۔ امام نے کہا کیا تم نے سوچا ہے؟ کہ ان بیویوں نے جو ہمارے یہاں سب سے لمبا خیمہ ہے، وہ سن لیجیے 5-6 منٹ کی بات ہو رہی ہے، جو سب سے لمبا خیمہ ہے اس میں یہ بیویاں 2 صفیں بنا کر کھڑی ہوں گی، یوں اور یوں۔ کہا اپنے بھائی سے کہہ دیجئے کہ ہمارے درمیان سے ایک مرتبہ گزر جائیں تاکہ ہر بیوی ان کو آخری مرتبہ دے۔ یہ سب سوچنے والی باتیں ہیں۔ حسین کے دل پر کیا کہا ٹھیک ہے۔ حسین آئے، جہاں سے سب شروع ہوئی تھے وہاں تک گئے، وہاں سے سر جھکائے ہوئے بہنوں، بھائیوں، بیٹیوں، اہل حرم کے درمیان سے گزرنا شروع کیا۔ اب منظر کیا تھا؟ مجھے معلوم نہیں کس وقت کیا ہوتا، میں بہت زمانے بعد، لیکن جب میں لکھنؤ محرم کرتا تھا تو غفرہ آپ کے امباڑے میں جو تابوت اٹھتے تھے، میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے زیادہ معلومات نہیں ہیں، تو مردانے میں جب شبیہیں اڑ جاتی تو پھر زنانے میں جاتی، دونوں دارا اندر کے اس میں عورتیں رہتی تھیں۔ آپ کو معلوم ہوگا عورتیں کس طرح سے تابوتوں کو، شبیوں کو چومتی، مننے بچے گودوں میں لیے ہوئے، ہوتا ہے کہ بتاؤ بیٹا، مننے بچے گودوں میں لیے ہوئے وہ ہاتھ بڑھا کر چوم رہے ہیں، عورتیں چوم رہی ہیں۔ ارے بھائی ہم تابوتوں کو اس طرح سے چومتے ہیں، وہاں تو خود حسین جاتا ہے۔ تو مورخ نے یہ لکھا ہے، بیویوں نے یہ بتایا ہے کہ جس بیوی کا ہاتھ جہاں تک پہنچا، کسی نے حسین کا امامہ چوم لیا، کسی نے حسین کا رخسار چوم لیا، مننے بچے گودیوں میں جہاں تک جس کا ہاتھ پہنچ رہا ہے وہ ہاتھ لگا کر چوم رہا ہے۔ بس حسین نکل آئے، الوداع اور فراق، میں بغیر دیکھے کوئی بات نہیں کر سکتا، جب چاہے آپ چیک کر لیں۔ اب حسین خیمے کے باہر نکل آئے، واللہ میں سچ کر رہا ہوں، اپنے گھوڑے کے پاس آئے، اور جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے، بہت بلند آواز سے کہا، بہت بلند آواز سے کہا، چیخ کر کہا، عباس، جب تم سوار ہو رہے تھے تو میں نے تم کو سوار کیا تھا، اب تمہارا آقا بھائی اکیلا ہے، آؤ اسے سہارا دو سوار ہونے میں۔ سن لیجئے، کوئی جواب نہ آیا۔ میرے لال علی اکبر کیا آرام کر رہے ہو؟ تمہارا بوڑھا باپ شہید ہونے جا رہا ہے، بیٹا اٹھو اٹھو۔ ارے بھائی یہ ڈرامہ نہیں ہے، یہ واقعیت۔ اتنی زور سے حسین نے اکبر اور عباس کو پکارا کہ خیمے کے اندر آواز چلی گئی، وہاں سے زینب طور پر نکلی، کہا عباس کہاں ہے بھیا، اکبر کہاں ہے بھیا، آئیے یہ بہن آپ کو سوار کر دے۔ میری سے آپ بنتا ہے لیکن مشہور بہن نے بھائی کو سوار کیا۔ بس بھائی جس وقت کرو پاس حسین کربلا کے میدان میں آئے، وہ جنگ کے لوگ علی کی جنگ کو بھول گئے، آخر زخموں سے چور چور ہوئے، بھائی پتھروں کے زخم، بھائی تیروں کے زخم، بھائی نیزوں کے زخم، بھائی تلوار، وہ زخموں کی انتہا ہے، جہاں تک کہ حسین زین فرض پر ڈگمگائے۔ اب میں بی بی زینب سے فریاد کرنا چاہتا ہوں، بی بی زینب آپ نے اپنے بھائی کو سوار تو کیا، تب آ کر گھوڑے سے اتار بھی تو لیجیے۔ حسین گھوڑے سے کیسے گرے؟ جھوم رہے حسین، جھوم نہیں رہے، بات تو سنیے کیا ہے۔ بات یہ ہے کہ پچھلے سال جو دیا تھا، کچھ لوگ برسیاں لے کر حسین کے اس پہلو میں کچھ اس پہلو میں کھڑے ہو جائیں، جب ادھر جھکے تو ادھر سے ادھر ڈھکیل دیا جائے برسیوں سے، جب ادھر جھکے تو ادھر سے ادھر ڈھکیل دیا جائے برسیوں۔ اس لیے حسین برسیوں سے ان کو جھموایا جا رہا تھا، جھوم نہیں رہے۔ تاریخ میں ہے کہ یہاں تک حسین بائیں رخسارے کے بل زمین پر گرے۔ بس بھائی اس کو میں ختم کر رہا ہوں، مجھے بھی دم اب نہیں ہوا اس پڑھنا ہے۔ سجدہ معبود میں سر رکھا حسین، اور اسی سجدے میں حسین کا سر کٹا۔ اب حسین کی لاش زمین کربلا پر ہے،
जिस्म के टुकड़े टुकड़े हैं, तीरों से बदन छलनी है, सीने से खून का फव्वारा फव्वारा। अब मैं यहाँ ज़ियारत नाहिया के टुकड़े पढ़ रहा हूँ, बड़ी लंबी ज़ियारत है, टुकड़े पढ़ रहा हूँ काट काट कर, और इसी मजलिस में ख़त्म कर रहा हूँ। इमाम ज़माना फरमाते हैं कि मेरे जद्द मज़लूम की लाश ज़मीन करबला पर पड़ी थी, यूं नहीं गुजर रहे हैं, और सीने से खून का फव्वारा। हुसैन का अश्क बावफा इस मंजर को हसरत और बेबसी से देख रहा है। क्या करता है? हसरत और बेबसी देख। मैंने कहा था कि आप याद रखिएगा कि रेज़र के खून को हुसैन ने अपने चेहरे पर मरा था, ये घोड़ा देख रहा था। जब भी कोई शहीद होता तो हुसैन जाकर बताते थे बेज़बान जानवर कैसे बताएं, इसने वही किया जो हुसैन ने रेज़र के खून के लिए किया। भाई इमाम फरमा रहे हैं, इमाम ज़माना का इरशाद है, मैं अरबी पढ़ दूँ आपके सामने। फरमाता है इमाम के इस घोड़े ने अपने सर को झुकाकर हुसैन के उबलते हुए खून से अपने चेहरे का, इस घोड़े का चेहरा हुसैन के खून से लाल हो गया। इसके बाद दौड़ता हुआ चला, तमाम खेमों को छोड़कर ज़ैनब के खेमे के सामने खड़ा। मैं इमाम को जुमला सुना दूँ आपको। इमाम ज़माना फरमाते हैं फसाहल फरस, वहाँ जाकर तौर चीखा, अरे तो बोलना थोड़ी आता, चीखा। ज़ैनब सकीना को गोद में बिठाए हुए तसल्ली दे रही थी, बेटा बाबा आ जाएगा, बाबा आ जाएगा, बाबा घबरा नहीं, थोड़ी देर बाबा आ जाएगा। जब घोड़े की आवाज़ आई तो ज़ैनब ने कहा बच्ची जा देख, शायद तेरा बाबा आ गया। मासूम बच्ची दौड़ती हुई आई खेमे के दर तक, पर्दा हटाया, चीखी, बाबा घोड़ा तो आया फूफी, लेकिन मेरा बाबा नहीं आया। बीवी आ गई इधर खेमा पर, फरियाद की फुका में आवाज़ें बुलंद हुई। ये जो आपके यहाँ दुल्दुल बनाया जाता है, दुल्दुल इसी की छवि है, मुर्तज़ज़ की छवि। बस मजलिस खत्म हो गई। अब 2 मिनट के बाद जब ज़ैनब ने देखा सकीना को, तो ये देखा कि सकीना पर सख्ते का आलम, सख्ता का आलम आप जानते वो होता है कि जब गम और से अलम से आदमी की आंखों के आंसू सो गया, ये बड़ी क़यामत की मंजिल होती है, मर जाता है आदमी से। इसका इलाज सिर्फ एक है, जो सख्ते में उसको रुला दो। ज़ैनब ने देखा बच्ची सख्ते में आ गई, चुप खड़ी देख रही है घोड़े को, एक आंसू आंख से डर गई ज़ैनब, अरे ये यतीम बच्ची है, हुसैन की इमानत है कि कुछ हो ना जाए। आगे बढ़ी, बस खत्म, आगे बढ़ी, बच्ची का शाना पकड़ा, सकीना 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 सकीना, तेरा बाबा शहीद हो गया, रोएगी नहीं? नहीं रोती? तेरे बाबा का सर कट गया, रो ले नहीं? अरे जितने जुमले मुमकिन थे सब सकीना से ज़ैनब ने कहे। सकीना की आंख से एक आंसू नहीं टपका। थोड़ी देर के बाद सकीना ने कहा कि मेरा बाजू छोड़ दीजिए, मुझे कहीं जाना है। ज़ैनब का बाजू सकीना का बाजू ज़ैनब ने छोड़ा। बच्ची लड़खड़ाती हुई हुसैन के अस्व बावफा के करीब आई और आने के बाद घोड़े के गले में बाहें डाली। बाहें डालने के बाद कहा कि मेरे बाबा के वफादार फरस, इतना बता दे किसी ने मेरे बाबा को शहादत से पहले पानी भी दिया था कि नहीं दिया? तो बेकस जानवर क्या करता, सकीना के कदमों में